جانتے ہیں کہ دیکھو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، سب کو معلوم ہے۔ کلمہ، اسلام کی جو بلڈنگ ہے نا اس کا بیچ والا موٹا ستون ہے کلمہ۔ ایک کونے پہ نماز، دوسرے پہ زکوٰۃ، تیسرے پر روزہ، چوتھے پہ حج۔ یہ ہے اسلام کی پوری بلڈنگ۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پر سب سے پہلے جو 4 عبادتیں فرض ہوتی ہیں وہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ نسخہ ہے۔ جیسے انسانوں کا مزاج ہوتا، جیسے پیڑ پودوں کا مزاج ہوتا، جیسے زمینوں کا مزاج ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ارے بھائی، نینی تال میں ایک درخت بہت اچھے پھل دیتا، آپ سنبھل سرائے ترین سے وہاں چلے گئے اور آپ نے اپنے دوست سے کہا یہ درخت تو بڑے اچھے پھل دے رہا، مجھے بھی دے دے، میں سرائے ترین میں لے جا کے لگاؤں گا۔ نینی تال والا درخت جو وہاں پر اچھے پھل دے رہا تھا اسے لا کر کے سرائے ترین میں لگا دیا۔ ایک دن جو سورج آنکھیں دکھائے گا تو شام کو انا للہ ہو جائے گا۔ اس نے کہ اس کا مزاج اللہ پاک نے یہاں کا نہیں بنایا، وہیں کا بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں درخت پھل نہیں دیتے، یہاں والے درختوں کو ایسا بنایا اللہ پاک نے کہ وہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں۔ نینی تال کا کوئی دوست آیا آپ کے یہاں، بولا بھائی اچھا ہے، تو بڑا اچھا درخت ہے، وہ لے کے چلا گیا نینی تال۔ یہاں تو اچھے پھل دے رہا تھا، رات کو جو برف پڑی تو صبح تک جنازہ اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں والے درختوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں، برف برداشت نہیں کر سکتے۔ وہاں والے درختوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ برف برداشت کر سکتے ہیں، دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے ہی عبادتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے۔ سب کچھ لٹا رہا ہوں بھائی صاحب، فری میں لٹا رہا ہوں جو پڑھتا ہے آپ کے ساتھ۔ عبادتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے، مزاج۔ یہ جو 4 عبادتیں ہیں نا، ان میں سے 2 کا مزاج ہے ڈر اور 2 کا مزاج ہے محبت۔ ان عبادتوں میں سے 2 کا مزاج ہے ڈر اور 2 کا مزاج ہے محبت۔ سمجھا رہا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں کا مزاج ہے ڈر والا۔ جب یہ دونوں عبادتوں پر آدمی جمے گا تو اللہ کا ڈر آئے گا، یوں کہیے جب اللہ کا ڈر آئے گا بندہ ان دونوں عبادتوں کی طرف جائے گا۔ روزہ اور حج محبت والی عبادت ہے۔ جب ان دونوں عبادتوں پر بندہ آئے گا اللہ کی محبت پڑے گی، جب اللہ کی محبت پڑے گی تو بندہ ان دونوں عبادتوں کی طرف جائے گا۔ سن لیجئے، جب آدمی کسی سے ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، چچا کو راضی کرنے کے لیے بھتیجا جائے تو پہلے ادب سے جا کے کھڑا ہو جاتا، کہتا چچا جان معاف کر دو۔ معاف نہیں کرتے تو سر جھکا لیتا، کہتا لو جی سر جھکا لیا، جوتے مار لو، اب تو معاف کر دو۔ ابھی معاف نہیں کرتے تو پیروں میں پڑ جاتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ڈر نماز کا اسٹائل یہی۔ اللہ پاک کے سامنے پہلے ہم ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بالکل، چنے کھانا جائز تھا مگر نہیں کھائیں گے، ادھر کو دیکھنا بھی جائز تھا مگر نہیں دیکھیں گے، کسی سے بات کرنا بھی جائز تھا مگر اب نہیں بات کریں گے، بالکل ادب کے ساتھ، کپڑے، ہاتھ، پیر، آنکھ، ہر چیز اپنے حساب سے بالکل ادب کے ساتھ۔ یہ ڈر والی کیفیت ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف کرتے کرتے ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ اب خود انسان کا جی چاہے گا کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا اور رکوع کر لے گا۔ اس کے بعد اگلا اسٹیج مرحلہ یہ آئے گا کہ وہ سجدے میں چلا جائے گا۔ سجدے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے سب سے اونچی چیز پیشانی بنائی، سب سے نیچی چیز پیر بنایا۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنے اللہ سے باڈی لینگویج، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی سب سے اونچی والی چیز کو سب سے نیچی والی چیز کے لیول میں کر دیا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ ناراض سے ناراض شخص کے سامنے بھی اگر آپ پیروں پر پڑ جائیں تو وہ بھی، اگر آج کل ناراضی بڑی ہوتی نا بھائی، ناراضی کو کوئی ٹھکانا نہیں۔ آدمی اگر کسی سے تھوڑا بہت کچھ ہو جائے نا تو انتظار کرتا رہے اس کے بیٹے کی شادی کب ہوگی، اس کے یہاں عقیقہ کب آئے گا، اس کے یہاں ولیمہ کب آئے گا، اسے جب یہ ناپو چنے چپاؤں گا۔ عجیب مزاج، اللہ جانے کیا ہے۔ اس کے یہاں کوئی تقریب آئے تب بتاؤں گا۔ اب وہ بیچارہ 4 لوگوں میں اپنی عزت رکھنے کے لیے کوئی رشتہ دار آ کے پوچھے گا کہ محلے کے فلاں صاحب کہاں بھائی، دکھائی نہیں دے رہے، اور ابھی ناراض ہے۔
सारी नाराजी दिखाई जाती है बस ऐसे टाइम। लेकिन हम देखते हैं इसके बावजूद जब जाके मनाया जाता है तो लोग राजी हो जाते हैं, आ जाते हैं। किसी का तो मिजाज होता है थोड़ा सा कहलवाने का, वो आपको कुछ भी मकासद हो सकते हैं। बहरहाल एग्जाम्पल है ये। अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। जब बंदा खड़ा होगा अदब के साथ, रुकू करेगा, सजदा करेगा, अपनी नाक रगड़ेगा अल्लाह के सामने, पेशानी रगड़ेगा, जलील करेगा अपने आप को, तो अल्लाह ताला इज्जतों के खजाने उसके सामने। तो ये नमाज और ज़कात इतना आसान है किसी की जेब से पैसे निकालना, ये डर लगता अल्लाह पाक से जब ही दे रहा है। नमाज और ज़कात इसका मिजाज है डर, रोजा और हज इसका मिजाज है मोहब्बत। और रमजान आने वाला है, इसी वजह से मैंने ये मजमून इख्तियार किया था। रोजा और हज ये दोनों इबादतें मोहब्बत वाली हैं। कैसे? मोहब्बत में सबसे पहले खाना डिसबैलेंस होता। जब किसी का कहीं दिल लगता है तो सबसे पहले जो डिसबैलेंस होता है ना, उसका खाना होता। जी नहीं कर रहा खाना खाने के लिए, माँ परेशान है कि बेटा खा ही नहीं रहा, अब्बा परेशान है कि पता नहीं क्या होता चला जा रहा, सूखता चला जा रहा। कितनी अच्छी चीज बनाकर उसके सामने रख दो, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, लुकमा ले जावे, 2-3 लुकमा खावे। 4 पैसे की मोहब्बत में डिसबैलेंस हो जाता खाना। अल्लाह ताला सबसे पहले अपनी मोहब्बत का जज्बा हमारे दिल में पैदा करने के लिए रमजान में जब हमें इबादत देता है, उसमें सबसे पहले खाने को डिसबैलेंस कर देता है। खाना खत्म नहीं करता, टाइमिंग अपनी बना देता है। अरे मुसलमानों सोचो तो सही, नमाज अल्लाह ताला ने 12 महीने अपनी टाइमिंग की दी है ना भाई। हमारा टाइम नहीं है ना नमाज में। नमाज तो 12 महीने अल्लाह ने टाइम दे रखा है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि नमाज टाइमिंग के साथ है। हम अपनी तरफ से टाइम सेट नहीं करेंगे, लेकिन खाने का हमें टाइम नहीं दिया अल्लाह पाक ने। अपनी मर्जी है तुम्हारी, जब चाहो खा लो, लेकिन 1 महीने खाने की भी टाइमिंग अल्लाह ही दे देता। यही तो है रोजा, और क्या है? नमाज की टाइमिंग तो 12 महीने उसकी, लेकिन खाने की टाइमिंग अल्लाह ताला रमजान में हमें अपनी सेट करके दे देता। इस वक्त नहीं भाई, इस वक्त खा लो और उस वक्त खा लो। और आपको मालूम है मोहब्बत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती अल्लाह से? तिलावत की तरफ जहन लगने लगता है, नमाज में जहन लगने लगता है। जो बिल्कुल भी मस्जिदों से अल्लाह की मोहब्बत से दूर होता है, उसे पटरी पर आते हुए जरा 2-4 दिन लगते हैं। आपको मालूम होगा जो पक्के रोजेदार हैं वो तो पहले दिन से रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो डक्का मार हैं वो 2-4 जब हो जाते हैं तब रखते हैं। इसलिए कि उन्हें इतना माहौल मिल जाता है, अम्मी भी रख रही हैं, अब्बा भी रख रहे हैं, फला भी रख रहे हैं, फला भी रख रहे हैं, तो अब उन्हें थोड़ा सा माहौल मिल जाता है चारों तरफ से कि चल जुम्मा आ रहा है, जुम्मे से शुरू कर। ये माहौल बनता है। तो ये मोहब्बत वाला जज्बा, सबसे पहले खाना। अगर आप मेरे भाइयों बुजुर्गों सोचो तो सही, एक एक चीज पर गौर करो। आज हम लोग नौजवान, टाइम ही नहीं भैया, मोबाइल तो हम भी देखते हैं, ये बस तुम ही देखो, मगर थोड़ा सा टाइम दीन समझने के लिए निकाल लिया करो, थोड़ा सा टाइम दीन पर गौर करने के लिए निकाल लिया करो, मजा आएगा। मोहब्बत का चस्का लगा ही नहीं है। अरे ये बतलाओ, मोहब्बत मजेदार जब तो होगी जब महबूब हमेशा रहने वाला हो। कोई दुनिया में है ऐसा महबूब जो हमेशा रहेगा? मोहब्बत अगर करनी है तो अल्लाह से, इसलिए कि वो हमेशा रहने वाला महबूब है। ये 4 पैसे का महबूब क्या है? 2 साल लगाए किसी से लाइन पकड़ने में, 2 साल, और 2 साल के बाद उसका मैसेज आया कि ठीक है साहब, मैं लाइफ टाइम अब तुम्हारे साथ हूं। आज वादा किया, सुबह को जनाजा उठ गया, कल ले ले अपनी लाइफ टाइम। क्या पता इसका? फिर वही गालिब का शेर मुझे याद आता। गालिब उर्दू जबान का बड़ा अजीब गरीब शायर है। उसने एक शेर कहा कि उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी, हाय हाय। तूने ये वादा भी कर लिया मुझसे कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा मोहब्बत करने वाला रहूंगा, तो मैं कैसे खुश हो जाऊं, इसलिए कि उम्र का भी तो पता नहीं कब खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह की मोहब्बत आती है रमजान वाली जो इबादत है। मैं इसी वजह से कहता हूं, जब टीबी का कोई बीमार होता है ना, तो इलाज शुरू करने से पहले भी उसे तोल के देख लें कि कितना वजन है, और जब 6 महीने का कोर्स मुकम्मल हो जाए तो भी तोल के देख लेते हैं कि कितने किलो बढ़ गया। ऐसे ही रमजान से पहले भी हम अपने आप को चेक कर लें कि अल्लाह की मोहब्बत कितनी डिग्री है, और उसके बाद ईद के दिन अपने आप को चेक कर लें कि अल्लाह की मोहब्बत में कितना इजाफा हुआ है। गारंटी की बात है कि मोहब्बत में इजाफा जरूर हुआ है। हमारी कमी क्या है कि हम अगले 11 महीने में वही 0 बैलेंस पहुंचा देते हैं। मोहब्बत में इजाफा हो गया था, मगर फिर वही उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो अगले रमजान को जब चेक करेंगे तो वही 0 पॉइंट पे बैठे होंगे। तरक्की जब होगी जब इस रमजान में हमने जितनी मोहब्बत अल्लाह की पैदा की थी उसको कंटिन्यू बरकरार रखें, उस
سطح کو باقی رکھیں تو اس کے بعد انسان اللہ کی محبت میں پرواز کرتا ہوا اوپر اٹھتا ہوا چلا جائے. تو یہ 20 دن اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے نا. آپ کو معلوم ہے رمضان میں جب 20 دن گزر جاتے ہیں تو محبت کو پیدا کرنے والا ایک دوسرا نسخہ آتا ہے, اس کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف تو محبت کا اگلا مرحلہ ہے. ارے بھائی آپ جانتے نہیں, جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اسی کے گھر جا کر پڑھ لے. کھانا اپنے گھر کھاتا ہے, کلی اس کے گھر کرتا جاتا ہے, جی نہیں لگتا اس کے علاوہ. یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے ارے بھائی تو ہماری محبت میں آگے تو بڑھ رہا ہے, ٹوپی بھی لگ رہی ہے, داڑھی بھی لگ رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, نمازیں بھی پابندی سے ہو رہی ہیں, محبت بھی ہو رہی ہے, صدقہ خیرات بھی ہو رہی ہے, لیکن ارے بھائی محبت میں جب یہاں تک بڑھ گیا تو تھوڑا سا اور بڑھ جا. ابھی تک تو تراویح پڑھ کے گھر چلا جا, سحری اور افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا, ذرا 10 دن ہمارے گھر پڑ جائیں مسجد میں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے محبوب کی گلی میں جا کر کے پڑ جائے کہ یا تو بس ہاں ہوگی یا بس میں یہیں پڑا رہوں گا. ہوتا نا بھوک ہڑتال, دھرنا, نہیں مانی جائے گی جب تک ہماری بات ہم یہاں سے نہیں ٹلیں گے. یہ اعتکاف والی عبادت ہے. فضائل اعمال پتہ ہے, فضائل اعمال اس میں حضرت شیخ نے روزے میں فضائل اعتکاف لکھے ہیں. مجھے حیرت ہے اتنے بڑے شیخ الحدیث نے بھی غالب کے 2 شعر لکھے ہیں فضائل اعتکاف. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں, سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے, جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. آپ تسبیح پڑھیں گے تب بھی عبادت میں, تسبیح نہیں پڑھیں گے تب بھی عبادت میں, اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں. اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے, شوال کا چاند دکھائی دیتا ہے, تو یہیں سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اور حج محبت والی عبادت کا لاسٹ اسٹیج ہے, مرحلہ. حج جو لوگ کرنے گئے وہ جانتے ہوں گے وہاں کوئی نفلیں تھوڑی پڑھے جاتے ہیں. ہندوستان کے اور کہیں کے بھی جانے والے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, بہت سے جو نہیں جانتے وہ تو سوچتے ہیں کہ یار یہاں آ کے تو نفلیں بھی نہ پڑھے جا رہے, یا پتہ نہیں کیسی عبادت ہے. اس لیے کہ حج عاقلانہ عبادت نہیں, عاشقانہ عبادت ہے. حج جو عبادت ہے وہ عاشقانہ عبادت ہے. گھر کے چکر لگوائے جا رہے ہیں, کپڑے اتروا دیے گئے, اپنی اپنی پہچان ختم کروا دی گئی. یہ وکیل صاحب ہیں مگر پینٹ کوٹ نہیں ہے, یہ جج صاحب ہیں مگر پینٹ کوٹ ٹائی نہیں ہے, یہ مفتی صاحب ہیں مگر کرتا پاجامہ نہیں ہے, یہ ہوں گے فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب, لیکن جو حج کرنے کے لیے آ گیا اس کی ساری پہچانیں ختم کروا دی جائیں گی. سب کی ایک ہی پہچان ہوگی کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے دیوانے ہیں جو اس کے گھر کے صرف چکر لگانے کا کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. آپ جانتے ہیں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب ہے, حج میں تو لڑائیاں ہو, کوئی کسی طرح عمل کر رہا ہو, کوئی کسی طرح, تو کہتے ہیں آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہوں. ہمیں کیا پتا مفتی صاحب آپ 2 چادریں لپیٹ رکھی ہے, کیا پتا مفتی صاحب. میں وکیل صاحب ہوں, ہمیں کیا پتا آپ وکیل صاحب ہیں, آپ نے 2 چادریں لپیٹ, پہچان ختم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو کہہ رہا ہوں. اللہ ساری پہچانیں ختم کروا دیتا ہے, بس ایک ہی پہچان ہے کہ یہ کوئی ایشیا کا ہو, امریکہ کا ہو, جرمن کا ہو, برطانیہ کا ہو, جہاں کا بھی ہو, اس کی بس ایک ہی پہچان ہے کہ وہ اللہ کا عاشق ہے, وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اس کی گلی کے چکر لگا رہا ہے, اس کے گھر کا طواف کر رہا ہے, بالوں میں تیل نہیں لگا سکتا, چوں نہیں مار سکتا, کنگھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہم تو اتنے اچھے ایمان والے نہیں تھے, لیکن اللہ نے ہمیں قانون بنا کر پابند بنا دیا. اس لیے کہ جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو اسے اپنے بالوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے. جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو اسے اپنے کپڑوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے. جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو اسے اپنے بالوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے. علماء سے مسئلہ معلوم کیجئے, تیل لگا لیں گے تو صدقہ واجب ہو جائے گا, سر ڈھک کر لیٹ جائیں گے دھول سے بچانے کے لیے دم واجب ہو جائے. قانون بنا دیا اللہ نے کہ یہاں تمہیں میرا دیوانہ بن کر دکھانا ہے, ساری دنیا کو دکھانا ہے کہ تم میرے دیوانے ہو. لوگ اپنے محبوبوں کے گھر کے چکر لگاتے ہیں, بہانے سے ادھر کو نکل کر جاتے ہیں. تم بھی بہانے سے میرے گھر آئے ہو اور بہانے سے میرے گھر کے چکر لگا رہے. حجر اسود ہے, اسے بوسہ دیا جاتا, وہ ہمارا معبود تھوڑی ہے, کعبہ ہمارا معبود تھوڑی ہے. اللہ نے ان پتھروں پر اپنی محبت کی نظر ڈال دی تو وہ پتھر ہمارے لیے محبت کی چیز بن گئے. کعبہ بھی پتھر, حجر اسود پتھر, صفا پتھر, مروہ پتھر, مزدلفہ مینا پتھر, ہاں سارے ہی پتھر ہیں, مگر اللہ نے محبت کی نظر ڈال دی تو ہمارے لیے محبت کی چیز بن گئے. حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہ ہمارا معبود ہے, ہمارے نبی نے اسے بوسہ دیا تھا تو ہم تو اپنے نبی کے بوسے کو بوسہ دیتے ہیں.
ہمارے نبی نے بوسہ دیا تھا تو ہم تو اپنے نبی کے بوسے کو بوسہ دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر۔ شعر سنو بزرگوں، تیرے بوسے کو، یعنی نبی سے کہہ رہا شاعر، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں۔ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں۔ ہمارا پتھر میں کچھ نہیں رکھا، ہمارا پتھر میں کچھ نہیں رکھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا، اور ہم آپ کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈر جب آ جاتا ہے بات ماننا آسان ہو جاتا ہے، جب محبت آ جاتی ہے تو بات ماننے میں مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ میرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ڈر بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ہو، محبت بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی ہو، اور نسخہ ہے نماز اور زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ خیال کریں گے بھائی صاحب، آگے رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے آنے کی وجہ سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سارے لوگ جانتے ہیں، موٹی سی بات ہے، مہمان کے آنے سے پہلے اگر مہمان کا انتظام کر لیا جائے تو گھر میں افراتفری نہیں ہوتی۔ بھئی مہمان آنے، اور پتہ ہو کہ مہمان آ رہے ہیں، سب کی ڈیوٹی لگا دی گئی، تمہیں لے کر آنا ہے چودھری سرائے سے، تمہیں ناشتے کا انتظام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی چاہے 10 مہمان آ جائیں۔ لیکن اگر پہلے سے سیٹنگ نہیں کی، تیاری نہیں کی، تو ایک مہمان بھی آ جائے گا تو ادھر کو گلاس گرے گا کچن میں، ادھر کو بھیا ناراض ہوگا، ادھر کو شوہر بیوی پہ ناراض ہوگا، بیوی شوہر پہ ناراض ہوگی۔ پہلے سے نہیں بتا کے دیتے، کسی کو بلا کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیتے تم آرام سے تیاری کر لیتی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مہمان ہے رمضان، یہ مہمان ہے، اس کے استقبال کی تیاری کیجئے۔ اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں رمضان کا مہینہ لکھا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور اگر میں مثال دوں تو یوں کہوں گا، ایمانداری سے بتائیے، کوئی شخص بڑی دھوپ کا سفر کر رہا، گرمی کا، شدت کا سفر کر رہا، پانی کی اسے تلاش ہو، سائے کی اسے تلاش ہو، تھک گیا ہو دھوپ میں چلتے چلتے، اچانک دیکھے کہ کہیں درخت ہیں جنہوں نے گھنا سایہ کر رکھا ہے، اور وہیں بیچ میں کوئی تالاب بھی ہے جس میں بڑا صاف پانی ہے۔ سننے میری مثال، ایک آدمی کئی کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا، تھکا آ رہا، اونٹ سے یا پیدل، پیاس سے پریشان، سائے کی تلاش میں ہے، اچانک سائے دار درخت مل گئے اور تالاب بھی مل گیا جس میں صاف پانی ہے، تو کیا اسے جلسہ کر کے بتانا پڑے گا کہ یہاں سے پانی پی لو اور ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، یا خود بخود ہی وہ ٹھہر کے پانی پیے گا؟ اس کے سامنے تو جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اسے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ارے بھائی تم اتنی لمبا سفر کر رہے ہو، یہاں سایہ ہے، یہاں تھوڑا ٹھہر جاؤ، یہاں پانی ہے تھوڑا سا پی لو۔ اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر اسے یہ کہو گے کہ یہاں نہیں رکنا، تو وہ کہے گا بھائی ذرا رکنے دو، 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جب جھلسا دینے والی تپش میں آپ کو سایہ میسر آ جائے، جب آپ کو پانی میسر آ جائے، تو پہلے سیراب ہو جائیے، پہلے آرام لیجئے اور اس کے بعد اگلا سفر کیجئے۔ یہ میں نے جسم کی مثال دی ہے میرے بزرگوں، 11 مہینے ہماری روح بھی ایسا ہی سفر کرتی ہے جھلسانے والا۔ ادھر سے شیطان، ادھر سے نفس، ادھر سے مصیبتیں، ادھر سے پریشانیاں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلب کرنے والے قدم آگے بڑھا، اے شر کے طلب کرنے والے رک جا، اب تو باز آ جا۔ تو یہ جو 1 مہینہ رمضان کا میرے بھائیوں آتا ہے، اسے ایسا سمجھو جیسے تھکا دینے والے سفر میں آرام کے لیے سائبان مل گئے، تھکا دینے والے سفر میں آرام کے لیے سائبان مل گیا ہو۔ اور ہمارے نبی، ہم تو اپنے نبی کی سیرت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ہمارے نبی رمضان سے پہلے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ اس سال تو اب آنے ہی والا، لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھیے گا، حدیثوں میں آتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں نبی پاک علیہ السلام پورا جلسہ کرتے تھے، پوری تقریر سمجھاتے تھے۔ حدیث میں فضائل اعمال میں لمبی حدیث شروع میں لکھی ہوئی ہے، وہ اظلکم شہر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 1 مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ سایہ، ایک بات یاد آ گئی، رمضان عربی کا لفظ ہے، رمضان کے معنی آتے جھلسا دینا، عربی میں اس کے معنی آتے جھلسا دینا۔ اس زمانے میں جو رمضان جب آیا تھا تو بہت سخت گرمی میں آیا، جھلسا دینے والی گرمی،
لیکن ہمارے نبی نے پھر بھی کہا کہ ایک سائبان تم پر آ رہا ہے وہ جھلسا دینے والا مگر تمہاری روح کے لیے سائبان دیتا۔ تو ہمارے نبی کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ رمضان سے پہلے تیاری کرتے تھے۔ کیا تیاری؟ علماء سے معلوم کیجئے، حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا۔ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بن جائے گا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جو پکے ہوتے ہیں وہ تو پہلے روزے سے رکھ لیتے ہیں، لیکن جو کچے ہوتے ہیں وہ 2-4 دن کے بعد رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی تو شعبان ہی سے روزہ رکھنا زیادہ شروع کر دیتے تھے۔ ویسے تو آپ 3 دن کے روزے رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے، پیر کا رکھتے تھے، ہر مہینے ہی 10 روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان میں تو 20، 25، 27، 28 تک ہمارے نبی روزہ رکھتے۔ یہ عملی اعتبار سے تیاری ہے۔ اور زبان سے کیا تیاری تھی ہمارے نبی کی کہ شعبان کا چاند نہیں، جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تھا، رجب کا، ارے پچھلا مہینہ جو رجب ہے، جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تھا، جب سے ہمارے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے دے، اور ہماری عمر کو جب تو نے یہاں پہنچا دیا تو کم از کم رمضان تک بھی پہنچا دے۔ ہمارے نبی تو سب سے زیادہ اللہ سے ملنے کی محبت کرتے ہیں، اللہ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن رمضان اتنی اہم چیز ہے کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارے نبی رمضان کو پانے کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں میری بات پوری ہو گئی کہ رمضان آ رہا ہے، اس کو وصول کریں، یہ بہت اہم ترین ہے ہمارے روح کی زندگی کو بنانے کے لیے، اللہ کی محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی مائیں اور بہنیں یہاں پر سن رہی ہیں غالباً وہ بھی سن رہی ہوں گی، اس چیز کو محسوس کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ سب جانتے ہیں تراویح میں رمضان میں قرآن ہی تو ہوتا، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے روزہ آتا، پہلے قرآن آتا، پہلے قرآن آ جاتا۔ چاند دیکھا ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کے بعد، لے قرآن، روزہ تو صبح کو آئے گا۔ قرآن کا رمضان سے اتنا اعلیٰ درجے کا تعلق ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد پہلے قرآن آئے گا، روزہ بعد میں آئے گا۔ میرے بھائیو، جو کچھ میں نے کہا اللہ پاک اگر صحیح بات کہی گئی تو ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات ادھر ادھر کی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب